کی خدمت جنت کی ضمانت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ماں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور ماں کی خدمت کرنے سے بہت ساری بچیاں اور بہت سارے نوجوان بھی ماں کی خدمت کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ تمام غزوات خصوصاً غزوہ بدر میں شرکت سے مشرف ہوئے تھے، یعنی غزوہ بدر میں بھی یہ شریک تھے۔ یہ دین کے پاسدار، دل کے فیاض اور سخی، اور ان کی تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک خوبی یہ بھی تھی کہ یہ اپنے ماں کے فرمانبردار اور خدمتگار تھے، دل سے ماں کی خدمت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنت میں میں داخل ہوا تو میں نے تلاوت کی آواز سنی، دریافت کیا کہ یہ کون ہے، یعنی معراج پر جب آپ تشریف لے گئے تو اس وقت کی بات ہے کہ فرمایا گیا کہ یہ کون ہے، تو جواب ملا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا ماں کی اطاعت کا ایسا ہی ثمرہ ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کی تلاوت کی آواز کہاں پر سنی؟ جنت میں سنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ ان کی ماں کی خدمت کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا ہے۔ تو آپ سبھی حضرات نے سن لیا کہ ماں کی خدمت کی وجہ سے اتنا بڑا مقام عطا کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ جنت ابدی خوشی اور دائمی کامرانی کی آخری منزل ہے، لیکن یہ آخری منزل ماں کے دہلیز کا زینہ اول ہے۔ اس اونچی منزل کو پانے کے لیے سدرۃ المنتہا پر جانے کی نہیں بلکہ ماں کے قدموں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ ماں کے قدموں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ ماں کی قدر منزلت کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے آنے پر کھڑے ہو جاتے اور دنیا بھر سے نرالی اپنی کالی کملی زمین پر بچھا دیتے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ان کے استقبال کے لیے، اور اپنا رومال اٹھا کر وہ زمین پر بچھا دیتے تاکہ وہ اس رومال پر چل کر آئے۔ سیدہ حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی ماں نہیں بلکہ دودھ پلانے والی رضائی ماں تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کا اور ان کی خدمت کا یہ انداز سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے امی امی، آئیے میرے امی جان، آئیے میرے امی جان۔ تو واقعتاً ماں کی عظمت اور ماں کی قدر کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ واقعی قدرت کا ایک عطیہ ہوتی ہے ماں۔ جنت کا یہی تصور ہے کہ وہاں سب کچھ بن مانگے ملے گا اور من چاہی نعمت میسر ہوگی۔ ماں بھی تو اولاد کو بن مانگے دیتی ہے، منہ کا نوالا تک دے دیتی ہے، منہ کا نوالا تک دے دیتی ہے۔ تو گویا کہ ماں دنیا کے اندر ایک جنت ہے۔ جنت کے اندر جس طرح بن مانگے ہر چیز دیتی ہے، اسی طرح ماں بھی بن مانگے ہر چیز اولاد کو دینے کے لیے تلے رہتی ہے۔ اولاد جو چاہے اسے مہیا کر دیتی ہے، خواہ اسے کسی کے برتن کیوں نہ مانجنا پڑے، کسی کے گھر کے دہلیز پر جا کر کام کیوں نہ کرنا پڑے، کسی کے ٹھوکرے کھانا کیوں نہ پڑے۔ آج دنیا دولت کی تلاش میں ہے، لیکن سب سے بڑی دولت تو ماں کا وجود ہے۔ جسے ماں کا سایہ میسر ہے وہ سب سے بڑا تونگر اور مالدار ہے۔ اس کی قدر ان لوگوں سے جا کر پوچھیں جن کے اوپر ماں کا سایہ نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ماں کا تعلق بڑے خاندان سے ہو، وہ ماں بڑے گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہو، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، جدید دنیا کے رجحانات سے آگاہ ہو، نہیں بلکہ ماں جیسے بھی ہو، چاہے غریب خاندان کی ہو اور چاہے پڑھی لکھی ہوئی نہ ہو، چاہے ڈانٹنے والی ہو، چاہے گالی دینے والی ہو، چاہے گالی گلوچ کرنے والی ہو، ماں جیسے بھی ہو وہ ماں ہے۔ وہ ہر ایک لمحے کے لیے، حتیٰ کہ ماں نبی وقت کے لیے بھی احترام کا مرکز ہوتی ہے۔ اگر وقت کے نبی ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ماں کا احترام کرے، ان کی عزت کرے۔ تو ماں ماں ہوتی ہے۔ اس لیے دوستوں جن حضرات کو ماں میسر ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو ماں عطا کی ہے، تو آج گزارش کرتا ہے کہ ماں چاہے جیسی ہو، چاہے ڈانٹنے والی ہو، چاہے پیار کرنے والی ہو، چاہے سمجھانے والی ہو، چاہے غریب ہو یا مالدار ہو، بوڑھی ہو یا جوان ہو، ماں جیسے ہو
وہ ماں ہے اس کی عزت کرے، اس کی عزت کرے، اس کا اکرام کرے۔ دوستو اس کی عزت اور اس کے اکرام پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ دنیا کے جتنے نیک اور بڑے انسان بن جائے، اگر ماں ہم سے خوش نہ ہو تو پھر ہم جنت میں نہیں جا سکتے، اس لیے کہ ماں ہی جنت کا دروازہ ہے، ماں ہی کے قدموں کے نیچے جنت کا دروازہ ہے۔ اور اسی طرح باپ بھی یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک بیچ کا دروازہ ہے۔ باپ کی بھی قدر کرے، لیکن جتنا ہو سکے ماں کی زیادہ سے زیادہ ہم عظمت کریں، اکرام کریں اور ان کی خدمت کریں۔ عموماً بچیاں ماں کی خدمت نہیں کرتی، ماں سے کام لیتی ہے کہ آپ روٹی ڈال کر دو، آپ چاول پکا کر دو، حالانکہ بچیوں کو چاہیے کہ وہ خود اٹھیں اور ماں کی خدمت کریں، خود پکائیں، ماں کو کام کرنے نہ دیں بلکہ خود برتن دھوئے، خود کام کرے، خود پکائیں۔ اور اس طرح جب ماں سوتی ہے تو ان کے پیر دبائے، اس کے سر دبائے۔ اس طرح اگر بچیاں ماں کی خدمت کرے گی اور بچے بھی ماں کی خدمت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ان اولاد کو کامیاب کریں گے اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب عطا کریں گے، کامیاب بنا دیں گے۔ آج پوری دنیا کے لوگ روتے ہیں کہ ہماری اولاد فرمانبردار نہیں ہے، ہماری بات نہیں مانتی۔ یہ اسی کی سزا ہے کہ ہم نے پہلے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، ان کی بات کو نہیں مانا، ہم نے ان کی خدمت نہیں کی، تو آج ہماری اولاد ہماری خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے دوستوں ماں کی خدمت اگر ہم کریں گے تو ہماری اولاد بھی ہماری خدمت کرے گی اور اللہ تعالیٰ اس پر جنت ہم کو عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔